बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप सब ने सुना जादू वो जो सर चढ़ के बोले। आज इतनी तरक्की होने के बावजूद और दीन की बहुत वाज़ेह रहनुमाई होने के बावजूद इंसान गुमराह होता चला जा रहा है। आज आप सब सुनते हैं, देखते हैं इर्द गिर्द कि जादू टोने का रिवाज कितना ज़्यादा हो गया है। कितने आमिल हैं जो दुकानें सजाए बैठे हैं और पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड लोग जो हैं वो उनका शिकार बन जाते हैं। क्यों? कि दुनियावी मसाइल में वो मायूस हो जाते हैं जब उसका कोई हल नहीं निकलता। असल में तो ईमान की कमी होती है और अपनी ही कोई नालायकी या कोई ऐसी कमज़ोरी होती है जिसकी वजह से हम अपना टारगेट अचीव नहीं कर सकते और नाकाम रहते हैं। और उस नाकामी से फिर ये लोग जो आमिल हैं ये फ़ायदा उठाते हैं और वो इस तरह से लोगों को अपनी तरफ राग़िब करते हैं कि हम कुछ ऐसी माफ़ूकुल फ़ितरत क़ुव्वतों के मालिक हैं या हमारे पास हैं, या इस तरह से हम कोई इल्म करेंगे। और इल्म, मुख्तलिफ़ इल्म के नाम रखे हुए हैं, मुख्तलिफ़ जादू हैं, बंगाल का जादू, अफ्रीका का जादू, काला जादू, इस तरीके से मुख्तलिफ़ नाम रख के वो लोगों से पैसे बटोरते हैं और उनके दुनिया और आखिरत दोनों का जनाजा निकल जाता है। जादू के मुतालिक हम पहले बात कर चुके हैं। करना कराना हराम है। करने वाला करवाने वाला दोनों ही लानती जहन्नमी है। हमें किसी से शिकायत है, हम दुनियावी तरीके से उसका अजाला कर सकते हैं, उससे शिकवा कर सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं या उससे कता ताल्लुक़ कर सकते हैं। ये तवीज़ करवा के किसी को बीमार करने की कोशिश, किसी की नौकरी छुड़वाने की कोशिश, किसी को मारने की कोशिश, ये इंतहाई अहमकाना हरकतें हैं और हमें इनसे दूर रहना चाहिए। लेकिन आप हैरान होंगे कि पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड लोग जब अपनी किसी ज़िद में आते हैं तो फिर वो गलत काम का सहारा लेते हैं। उन्हें पता भी होता है कि ये काम गलत है, ये तावीज़ धागा, जादू टूना, ये इल्म कलाम, इस तरह की चीज़ें गलत हैं, लेकिन इसके बावजूद वो कहते हैं कि भाई क्योंकि हमारे साथ ज़्यादती हुई है, या उन्हें शक हो जाता है या एक वहम हो जाता है या मिसगाइड हो जाते हैं कि फ़लाँ ने हमारे लिए कुछ किया है, तो उसका बदला लेने के लिए वो करते हैं। इसी तरह से नाम नहाद आमिल जो हैं लोगों को इस तरह भी गुमराह कर रहे हैं कि जब कोई जिस्मानी बीमारी है उसके लिए ठीक नहीं हो रही या उसमें कोई ऐसा मसला है उसका सही इलाज नहीं हो रहा, तो वो मरीज़ जब रब्ता करते हैं रूहानी इलाज के लिए तो उन्हें बताते हैं जी तुम पे तो जादू हुआ, ये तो बंगाल का जादू है, ये तो बांग्लादेश से और ये अफ्रीका से वो आलिम है जिसने किया हुआ है, और इस तरीके से इसका तो तोड़ करना पड़ेगा। तो भाई तोड़ दुआ बता दें, हमें कोई तरीका बता दें इस्लामी। नहीं, जादू का तोड़ तो जादू होता है। डायमंड कट्स डायमंड, लोहे को लोहा काटता है, लिहाजा ये काला जादू है तो तुम्हें भी काला जादू करवाना पड़ेगा। हजूर वो तो जायज़ नहीं है। भाई जब तुम पे जो किया किसी ने तो उसका तो हाल यही है, वो नूरानी इल्म से नहीं ठीक होगा, वो काले इल्म से ठीक होगा। काले इल्म की काट काले इल्म से होती है। इस तरीके की बातें बताकर और इसरार करके वो लोग कन्विंस कर लेते हैं भोले भाले लोगों को या कम इल्म लोगों को, कम अकल लोगों को, और फिर वो भी उस पर आमादा हो जाते हैं और वो कहते हैं हम कुछ नहीं करेंगे, आपको बस ये तावीज़ देना है। इस तावीज़ को देखें, हमने उल्लू के खून से लिखा हुआ है और इसको आपने क्या करना है, घर में ले जाएं और जो सबसे वज़नी चीज़ है, कोई ट्रंक है, पेटी है, कोई अलमारी है, कोई बेड है, उसके नीचे दबा दें। इसके अंदर आपके दुश्मन का नाम लिखा है। ये जितना वज़न आप इस पर डालेंगे उतना ही वज़न आपके दुश्मन पे पड़ेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, ये जनाब ये तावीज़ ले जाए, रोज़ाना मगरिब के वक्त इसको आग लगाया करें, तुम्हारे दुश्मन को आग लगेगी, और इसको फिर जूतियाँ मारा करें। जब ये जल जाए, इसकी राख बन जाए तो इस पर 7 जूतियाँ मारा करें, ये तुम्हारे दुश्मन को जूतियाँ लगेंगी। अस्तग़फिरुल्लाह। ये इस तरीके की, और ये तावीज़ है, ये ले जाओ, इसको ना किसी दरख्त के साथ लटका देना, दरख्त के साथ ऊंचा शाख के साथ लटका देना, हवा चलेगी ये हिलता रहेगा तो तेरा दुश्मन भी हिलता रहेगा, उसको भी चक्कर आते रहेंगे, उसकी भी जो है जान मुसीबत में पड़ी रहेगी। एक बंदे को मैंने देखा कि वो पंखा जो सीलिंग फ़ैन होता है ना, उसके नट खोल के तो नटों के अंदर, परों के अंदर एक कागज़ का टुकड़ा रख रहा था। इत्तेफाकन मैं पहुंच गया तो मैंने पूछा क्या है, बड़े इसरार पे उसने बताया कि तावीज़ है।
تعویذ ہے سیلنگ فین میں، وہ اس کو پھنسا رہا ہے. کیا ہے جی؟ جیسے ہی سیلنگ فین گھومے گا اسی طریقے سے میرے نانا جو ہیں ان کی بھی چکری آ جائے گی اور وہ مر جائے گا اور ان کی جائیداد مجھے مل جائے گی، میں ہی اکیلا وارث ہوں. یہاں تک لوگ جو ہیں وہ دنیاوی لالچ میں اور انتقام کے لیے اور اس طرح سے بدلہ لینے کے لیے، یا خاص طور پہ مس گائیڈ ہو کر، وہم میں آ کر، شک میں آ کر لوگوں کے خلاف یہ کام شروع کر دیتے ہیں. دیکھیے تعویذ ایک ایسی چیز ہے، تعویذ برحق ہے، کام کرتا ہے. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں نہیں کرتا، ان لوگوں کو بھی ضرورت ہے کہ علم کی اصلاح کریں. ہم نے نہیں کرنا، نہ ہم نے کروانا ہے، لیکن یہ کام تو کرتا ہے. سفلی علم کام تو کرتے ہیں، جادو تو ہوتا ہے، وہ تو برحق ہے. ایک عورت جب گھر والے چلے جاتے ہیں، سارے بچے اور خاوند کام پہ چلے گئے، عورت چلی گئی پیر صاحب کے پاس، کچھ بھی نہیں ہے، کیا کرنے گئی؟ سنا ہے جی بابا جی بڑے کرامت والے ہیں، جی بابا جی کی بڑی جناب ایسے تعویذ دیتے ہیں، سارے کام ہو جاتے ہیں. جا کے کیا کہتی ہے؟ بھولی والی اچھی عورت ہے، گھریلو عورت ہے، اچھی نیت سے گئی ہے. کیا جا کے کہتے بابا جی خامن توجہ نہیں دیتا، کچھ ایسا کریں کہ تھوڑی توجہ دے میری طرف بھی، گھر کی طرف توجہ دے اور یہ اس طرح سے میری بات مانے. تو وہ اس کو کہتا لو بات ہی کوئی نہیں، یہ وہ آڑی ترچھی لکیریں مار کے جو بھی کر کے وہ اسے کہہ دیتا لو یہ تم نے خامن کو کھلا دینا ہے، پلا دینا ہے، اس کے تکیے کے نیچے رکھ دینا. تو وہ تعویذ میں جو علم ہے، گندا علم ہے یا سفلی علم ہے، یا جو اس کی شعائیں ہیں، ریڈیشنز ہیں، وہ کام تو کریں گی. وہ کام کریں گی خامن پر. تو وہ کیسے کریں گے؟ اس کے دماغ کو متاثر کریں گے. تعویذ سب سے پہلے دماغ کو متاثر کرتا ہے، اس میں سے شعائیں نکلتی ہیں، ہر لفظ کی شعائیں ہوتی ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں ہم ایک دلچسپ کام کریں گے، آپ کو شعاؤں کا پریکٹیکل بتاؤں گا کہ کس طریقے سے شعائیں کام کرتی ہیں. تو وہ اس میں سے بھی جو لہریں نکلیں گی وہ ہیومن باڈی میں انٹر ہوں گی، اور وہ لہریں نکل کر تو برین تک جائیں گی. ایک بات. دوسری بات ہے کہ وہ تعویذ بذات خود بعض اوقات کچھ نہیں ہوتا، بلکہ وہ سم ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے ایک شیطانی قوت اس کے ساتھ آ جاتی ہے تعویذ کے، اور وہ پھر متعلقہ بندے کو اثر ڈالتی ہے. تو ایول فورس آ جاتی ہے، اور وہ ایول فورس اپنی ریڈیشنز کاسٹ کرتی ہے، اور وہ انسان کے برین کے اندر چلی جاتی ہیں، دل اور دماغ کو متاثر کرتی ہیں، پریشر ڈالتی ہیں. یہ جو کیس میں بتا رہا ہوں، اس کیس میں کہ جی وہ توجہ دے صرف، اور کچھ نہیں چاہیے، بس ذرا خیال رکھے، غصہ نہ کرے، میری بات مانے. تو وہ پریشر اس کے دماغ پہ آ جاتا ہے ایول فورس کی وجہ سے، جو کہ وایا تعویذ آتی ہے. تعویذ ایک سم ہے جس کی لہروں کے ذریعے سے ایول فورس آ جاتی ہے سوری. اور وہ اب روزانہ خامد پہ اثر ڈال رہی ہے. کیا ہوگا؟ 2 4 5 10 دن کے بعد اس کا مزاج نرم ہو جائے گا، اس کو جسم میں طاقت نہیں رہے گی، کمزوری فیل ہونا شروع ہو جائے گی. جب تھوڑی سی ویکنس ہوگی، آٹومیٹیکلی اس کی وہ جو غصہ آتا تھا اس میں تھوڑی کمی ہو جائے گی، اور تھوڑا سا وہ لیزی اور ڈھیلا، اور جو بڑا اکڑتا تھا اور تھوڑا سا وہ نرم ہو جائے گا. عورت بڑی خوش ہوگی بیوی کہ جی بابا جی کے تعویذ نے تو کرامت کر دی. تو بھئی یہ تو چلو ہو گیا جو تم چاہتی تھی، اب وہ تھوڑا نرم ہو گیا ہے، اتنے غصہ نہیں کرتا، اتنا ایگریسو نہیں ہوتا، تمہاری بات بھی سن لیتا ہے. لیکن دوسری بات کا تمہیں علم نہیں ہے بھولی بالی عورت، تمہیں اس کا علم نہیں ہے کہ یہ جو شعائیں ہیں، یہ جو ایول شعائیں ہیں، اس نے اندر ہی اندر جہاں پریشر ڈالا ہے اور اس کی طبیعت میں کمزوری پیدا کی ہے، اس کے دماغ میں بھی کمزوری پیدا کی ہے، تو یہ اس کے پورے جسم کو متاثر کر رہی ہیں یہ شعائیں، یہ علم اور وہ شیطانی قوتیں، اور ایک بیماری کا آغاز ہو جائے گا خامد کے جسم میں. وہ بیماری کو ڈیولپ ہونے میں 2 4 6 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، سال بھی لگ سکتا ہے. اگر یہ سلسلہ عورتیں کرتی رہیں گی تو وہ بیمار ہوتے رہیں گے، بیمار ہوں گے، انہی کی وجہ سے ایسی بیماری بن جائے گی جو جان لیوا ہو جائے گی. حالانکہ یہ اس کا مقصد نہیں تھا، عورت کا مقصد بہت اچھا تھا کہ توجہ دے، لیکن توجہ دینے کے ساتھ یہ ہے سائیڈ ایفیکٹ. جس طرح میڈیسن کا سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے، تعویذوں کے بھی سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں. سائیڈ ایفیکٹ یہی ہیں کہ وہ کچھ نیگیٹو کام بھی ہو جاتے ہیں ان سے، انسانی جسم متاثر ہوتا ہے. ظاہر ہے ریڈیشنز ہیں، آپ کیسے اسے کہہ سکتی ہیں کہ یہ جسم میں اچھا کام تو کرو، برا کام نہ کرو. لہذا اس میں ایک بیماری کریٹ ہو جائے گی، اور وہ بیماری جو ہے پھر
ایسی بیماری بنے گی جس سے عورت بھی، بیوی بھی پریشان، بچے بھی پریشان، گھر بھی اجڑ جائے گا، پیسہ بھی لگ جائے گا، تباہی بربادی ہو جائے گی۔ اس عورت کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ یہ جو خاوند کو بیماری لگی ہے یہ تو میری وجہ سے لگی ہے، جو میں نے وہ بابا جی سے، عامل سے تعویذ لائی تھی تاکہ یہ غصہ نہ کیا کرے۔ اب غصہ اس کی فطرت تھی، اس کی نیچر تھی، تو برداشت کرو۔ اور پھر یہ ہے کہ ظاہر ہے کسی بات پہ ہی غصہ کیا کرتا ہوگا، اگر نہیں بھی ایسی بات تھی، بلا وجہ بھی کرتا تھا تو کوئی بات نہیں، برداشت کرو، تمہارا کام ہے گھر کو صحیح رکھنے کے، کجا اس کے کہ تم ایک چیز لا کر اور اس کے غصے کو مصنوعی طور پہ اور بے دینی کے طور پہ مذہب کے اگینسٹ کام کر کے تو کیا، اس کی سزا، اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ اب خاوند کی بیماری کو بھی بھگتو۔ اب وہ کمانے کھانے کے قابل بھی نہیں رہا، بولنے کے قابل بھی نہیں رہا۔ اب تمہارا کیا انجام ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور وہ نہ دینے والے نے یہ سمجھایا کہ بھائی اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں، یہ جو میں دے رہا ہوں تعویذ اس کو۔ اور وہ جب اثر ہوا نا کچھ اچھا خاوند پہ، تو بیوی بھاگ بھاگ کے ہر جمعرات کو وہ پیر صاحب کے پاس ہی جائے گی، پیر صاحب اور تعویذ دے دو، پیر صاحب اور دے دو، پیر صاحب بھی دیے جا رہے ہیں، کوئی پیسے لیے جا رہے ہیں، اور وہ تعویذ مستقل جب ایک انسان پر اثر انداز ہوتے ہیں تو اس کی شخصیت، اس کی جسمانی بیماریاں بھی ڈیولپ کرتی ہیں، اور اس سے جو نقصان ہوتا ہے وہ ناقابل تلافی نقصان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غیر شرعی کام کرنے سے باز رکھے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی عقل و فہم و فراست سے کام لیتے ہوئے دنیا میں زندگی گزاریں۔ آمین۔ اللہ حافظ۔